إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لائق احترام محترم معزز سامعین، دنیا کی اور آخرت کی زندگی کو اگر ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے دیکھا جائے، تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو آخرت کی زندگی بہت بڑی، باقی رہنے والی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور بڑی اچھی زندگی ہے، اور دنیا کی بڑی مختصر تھوڑی زندگی ہے. آخرت کی زندگی جو ہے، اگر انسان جنت میں چلا گیا تو پھر تو اس کے لیے سکون ہی سکون ہے، نعمتوں کے انبار ہیں. اور اگر اس کے اعمال ٹھیک نہ رہے، اس نے فکر نہ کی، اسے جہنم میں جانا پڑ گیا، تو پھر دنیا میں چاہے وہ جیسے مرضی عیش و عشرت میں بھی زندگی گزار کے گیا ہوگا، تو وہ جہنم کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ساری جو اس نے دنیا کی زندگی گزاری ہے اس کو بھلا دے گا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا، اس نے زندگی میں بڑے عیش کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزاری، ساری سہولیات اس کو میسر تھیں، تو اللہ رب العزت اسے ایک جہنم کا غوطہ دے کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ رب العزت اسے سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا تم نے کبھی کوئی خیر چکھی ہے، پہنچی ہے؟ اور دوسرے الفاظ ہیں حل مر بک نعیم قط، کبھی کوئی نعمت سے واسطہ پڑا تمہارا؟ کبھی تمہیں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا میسر آئی ہے؟ کبھی سردیوں میں تم نے گرم پانی یا ہیٹر کے مزے لیے ہو؟ کبھی تم نے کھانے کے لطف لیے ہو؟ کوئی چیز ایسی میسر آئی ہے کبھی؟ کوئی نعمت جس سے تمہارا واسطہ پڑا ہو؟ تو وہ کہے گا لا واللہ یا رب،
اللہ تیری ذات کی قسم میں نے کبھی بھی زندگی میں نعمت کو دیکھا بھی نہیں ہے. یعنی پوری زندگی اس کی ناز و نعم میں جو ہے نا وہ گزری ہے، لیکن وہ کہے گا میں نے دیکھا تک نہیں ایک غوطہ، ایک چکر، ایک چھوٹا سا چکر لگوایا اس کو جہنم. یعنی یہ زندگی اگر ہم اس پہ قیاس کریں تو وہ بہت بڑی زندگی ہے. اور اگر جنت میں چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی انسان ہوگا نا تو اس سے کم اس کے دنیا میں سہولتیں ہوں گی. وہ بیچارہ تکالیف میں رہا ہوگا، اس نے جو ہے نا وہ مصائب میں زندگی بسر کی ہوگی. اللہ اس کو اسی طرح سے جنت کا ایک چکر لگوائے گا اور اللہ سوال کرے گا حل من بؤس قط، بتاؤ حل ذقت من بؤس قط، کبھی کوئی تکلیف چکھی ہے تم نے؟ کبھی کسی مصیبت سے واسطہ پڑا تمہارا؟ وہ بھی یہی جواب دے گا اللہ واللہ یا رب، کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں مصیبت ہوتی کیا ہے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی مصیبت کو. تو یہ وہ ہے جو جنت میں جائے گا. اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اگر کریں تو یہ بہت لمبی بات ہے، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی. ایک بندہ نا سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کی نعمت ہو میرے پاس، فلان جو ہے نا وہ اس طرح کا گھر ہو، میں سوچ کے یعنی کم از کم میں اس کو امیجن کر سکتا ہوں، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ کہتا ہے کسی انسان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے اپنے سن رکھی ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جنت حاصل کرنے والے بنیں. تو جنت میں اللہ نے محلات بھی تیار کیے ہیں جنتیوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ میں جنت میں جب جا رہا تھا نا معراج، تو میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. تو میں نے کہا یہ عالی شان قصر، یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ میں نے کہا لرجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گمان ہوا کہ میرا ہوگا. میں نے کہا کون ہے وہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. حضور کہتے ہیں میں اس محل میں داخل ہوا تو ایک جو ہے نا وہ عورت حور جس کو قرآن نے لفظ بولا ہے، وہ وضو کر رہی تھی. تو کہتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں واپس آ گیا. تو محلات بھی اللہ نے بڑے خوبصورت تیار کیے ہیں جنتیوں کے. اور محلات کن کو ملیں گے؟ ان محلات میں داخل کون ہوگا؟ اور وہ چھوٹے موٹے محلات نہیں ہیں. ان کی تعریف کے لیے ہمیں وقت چاہیے کہ اس کو کس کس طرح سے اللہ نے بنایا. وہ کوئی عام گارا یا سیمنٹ نہیں لگا وہاں پہ، وہاں کستوری کے ساتھ اللہ نے ان کی چنائی کی ہے. اور وہاں جو اینٹیں وہ عام مٹی کی نہیں ہیں، بلکہ سونے، چاندی، جواہرات اور ہیروں کی اللہ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں لگا کے بڑے خوبصورت محل تعمیر کی ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جنت کی نعمتیں، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادا منادی، ایک منادی کرنے والا آواز دے گا. جنت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک آواز آئے گی، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور سارے لوگ اس کو سن رہے ہوں گے. وہ کہے گا جنتیوں آج کے دن اللہ نے تمہیں ان تحیو فلا تموتوا ابدا، ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، کہ تمہیں اللہ نے ایسی زندگی دی ہے کہ اس زندگی کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. آپ جس مرضی سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی ٹاؤن میں چلے جائیں، کسی محلے میں جانا چاہیں، کسی شہر میں آپ نے جا کے رہنا ہے، جہاں بھی چلے جائیں آپ کچھ چیزوں کو لازم دیکھتے ہیں. کم از کم وہاں ہاسپٹل ہونا چاہیے اور قریب ترین ہو تاکہ آپ وہاں آسانی سے پہنچ سکیں. وہاں ٹریفک کا آنا جانا جو ہے نا وہ گاڑی کا آنا جانا آسانی کے ساتھ ہو، کبھی بھی بندے کو پریشانی بن سکتی ہے. تو اللہ کہتا ہے ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کبھی بیماری نہیں. جب بیماری نہیں ہے تو ہاسپٹل کا چکر ہی نہیں. یہ انتہا ہے، کمال ہے. یعنی تصور ہی نہیں ہے کہ انسان کو کوئی ہلکی پھلکی تکلیف بھی پہنچ جائے. اور بندہ جو مرضی کما لے، جو مرضی حاصل کر لے، جہاں مرضی جا کے رہ لے. ابھی گرمی ہے تو وہ کہے گا میں کشمیر چلا جاؤں، ابھی لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ کچھ دن رہ لے گا، وہ مستقل رہ لے، گرمیاں ادھر گزارے، سردیاں ادھر گزارے، کر لے گا. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اسے بیماری نہ آئے، وہ یہ نہیں کر سکتا وہ بوڑھا نہ ہو. جیسے جیسے عمر گزرتی جائے گی اس نے بوڑھے ہو جانا. اب بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں، لا علاج مرض، لا علاج.
کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو انسان کو دوبارہ جوانی میں لے آئے، لیکن جنت ایسی ہے ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جوانی اللہ نے وہ کمال کی دی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے ہی کوئی، بوڑھے ہونا ہی نہیں ہے، جوان ہی رہنا وہاں۔ یہ اتنی کمال کی نعمتیں، اور پھر زندگی ایسی ہے، قبرستان بھی ہم دیکھتے ہیں قریب ترین ہو، آج قبر بھی جو ہے نا وہ پیسوں کی ملتی ہے، وہاں زندگی ایسی ہے موت کا کوئی خدشہ بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان کو آ سکتا ہے نا کہ میں مر جاؤں گا، فلاں ہو جائے گا میرے ساتھ، مرنا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی خوف اگر آپ سوچ بھی سکتے ہیں نا، یہ خوف آتا ہے جنت میں کچھ نہیں ہے، اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی، اور یہ محلات اللہ کس کو دے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ لوگ، اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگوں کا، یہ میرے بندے ہیں، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ ان کو جنت کے محلات میں بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ جنت کے بالا خانے کن کے لیے؟ اولئک، جو پیچھے اللہ نے تذکرہ کیا، اور انہی کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے کیا تھا، عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ اپنے خاص لوگ کہتا ہے، میرے محبت والے۔ ویسے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، کوئی کافر بھی ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں، میرے محبت والے ہیں اور تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے۔ تو عباد الرحمن کی جو صفات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، انہی کو جو ہے نا وہ چند چیزیں باقی تھیں، آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے وہ صفات کون سی ہیں، اور جس کے اندر آ جائیں وہ جنت کے محلات میں جائے گا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جب کبھی ملاقات ہوگی وہ آپس میں سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملیں گے، اور فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے، ان کو دعائیں دیں گے۔ تو یہ فرشتوں کی سلامیاں، آپس میں سلامیاں، اور بالا خانوں میں جگہ مل جانا، اور جنت کی نعمتیں مل جانا، یہ کس کے لیے ہے؟ عباد الرحمن کے لیے۔ ان کی صفات میں ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ کہ لوگ وہ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، جب مال اپنا خرچ کرتے ہیں تو نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اتنا خرچ کر دیا، ضرورت سے بھی زیادہ خرچ کر دیا، ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بے دریغ استعمال کرتے، ایسا نہیں کرتے، یعنی پیسے کو پانی کی طرح نہیں بہاتے، ولم یقتروا، اور ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لگاتے نہیں، ایسے بھی نہیں ہے، بخل بھی نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لگاتے ہیں، جہاں دینا بنتا ہے وہاں دیتے ہیں، جو ضرورت کی چیز ہے وہ پوری کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اسراف، نہ تبذیر، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، درمیانہ راستہ کس کا ہے؟ عباد الرحمن کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اپنے مال کے بارے بڑا محتاط ہو کے ہر چیز جو ان کے پاس ہوتی ہے اس میں فضول خرچی نہیں آنے دیتے اور بخل بھی نہیں آنے دیتے۔ اور وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قرآن کہتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ جیسے شیطان نے نعمت کا انکار کر دیا، کفران نعمت کیا، اسی طرح جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کو جو استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ناقدری کر رہا ہے، اس کو قدر نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی۔ تو یہ شیطان کا بھائی ہے، جیسے شیطان نے ناقدری کی، اللہ کہتا ہے یہ بھی ناقدری کرنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا درمیان میں رہتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شاپنگ پہ چلے گئے، ہر چیز نہیں اٹھانا شروع کر دیتے، ہر چیز جو بھی سامنے آیا وہ بھی اٹھا کے اپنے جو ہے نا وہ اس میں ڈال لیا، وہ بھی پکڑ لیا، وہ بھی پکڑ لیا، ایسے نہیں، ضرورت کی چیز۔ اب یہ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، ان کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ سب سے پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات؟ اب کسی مال میں جائیں، جو آم کا آٹا ہے، دالیں ہیں، چاول، یہ چیزیں ہماری ضرورت کی، اس کے بغیر گزاریں، وہ اینڈ پہ پڑا ہوگا، اور سامنے وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ سامنے رکھی، ان کو پتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں، اٹھائی جائیں گے۔
تو یہ فضول خرچ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جگہ پہ جا کے وہ ہر چیز پکڑتا ہے، یہ بھی پکڑ لو، یہ بھی پکڑ لو. فضول خرچ بندہ وہ ہوتا ہے جس کو کریڈٹ کارڈ کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کو لونز لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، جو بھی ہے اس نے فضول خرچیاں کرنی ہے. لیکن یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ضرورت کی چیز استعمال کرتے ہیں. ہاں انسان اچھی چیزیں خریدے، اچھی سے اچھی لے، لیکن ضرورت کی چیز کو پوری کرے. یہ بھی نہیں ہے اگر گئے اور ضرورت کی چیز بھی لینے لگے اس پہ بھی کرنا ہی نہیں، یہ بھی نہیں لینا، یہ بھی نہیں لینا. بخل بھی نہیں ہے. درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے نا وہ کبھی فضول خرچی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بخل نہیں کرتا، تو ذمہ داری کے ساتھ یہ خرچ کرتے ہیں. تو آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ اب شادیوں کا حال دیکھیں. ہماری شادیاں ہوتی ہیں، منگنی ہوتی ہے، کتنے پیسے اڑا دیے جاتے ہیں اور لوگ قرض پکڑ کے ناک نہ کٹ جائے. یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں کہ ناک بچانے کے لیے اپنا جو ہے نا وہ لوگوں میں ایک معیار جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں گے یار واقعی اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اور یہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا. شادی تو کر لی ہے، لوگوں میں واہ واہ تو ہو گئی ہے، لیکن قرض پکڑ پکڑ کے کی تو کیا فائدہ. ضرورت کی حد تک، جبکہ اسلام کا درس کیا ہے؟ آسان کرو، نکاح کو بھی آسان کرو. تو یہ کیوں آسان نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہم فضول خرچی کے عادی ہو چکے ہیں. ورنہ نکاح کتنا آسان کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندہ آتا ہے کہتا ہے جی میری شادی کر دے، وسائل نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ، التمس خاتما من حدید. وہ کہتا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہے وہی سکھا دینا، تیرا حق میں یہی ہے. اتنی سادہ شادی، اتنا سادہ نکاح ہے. لیکن ہمارے ہاں سادگی کا درس دینے والے بھی بڑے بڑے لوگ وہ شادیاں کرتے ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں دیکھ، بندہ حیران رہ جاتا ہے. بڑے بڑے اسکالرز جو یہاں کھڑے ہو کے کہیں گے سادگی سے کریں، فضول خرچی نہ کریں. ہاں آپ سادگی سے کریں، آپ پیسہ بھی لگائیں، لیکن کم از کم اس میں فضول خرچی کا دخل نہ ہو. اس میں اسراف اتنی ڈشیں بنا دی ہیں کہ آپ ہر ڈش میں سے ایک ایک لقمہ لیں تو شاید آپ کا معدہ برداشت نہ کر سکیں. تو اتنی بنانے کا کیا تک بنتا ہے؟ 100 بندے نے آنا ہے، 200 بندے کا ارینج کیا ہے. زیادہ ہونا چاہیے بھائی، بچ جائے جتنا مرضی بچتا ہے، اور پھر وہ کوڑے دان میں پڑا ہوتا ہے. وہی کھانا جو انسانوں نے کھانا تھا وہ کہیں کوڑے دان کی نظر ہو جاتا ہے، وہ گند میں جا کے جو ہے نا اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہ ساری فضول خرچیاں آج آ گئی ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی علامت نہیں ہے. وہ درمیانہ راستہ اختیار کر، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. اور جیب ایسی بھی نہیں ہے، ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، ضرورت پڑی بھی پھر بھی نہیں ادھر ہی رہنے دو. کہیں دینا پڑا ہے، کہیں مسئلہ بن گیا ہے، کہیں جیسے مسجد ہے یا کوئی جگہ جہاں پیسے لگانے چاہیے، وہاں لگانے کی ضرورت آ گئی ہے تو یہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، نہیں نکلے گا. ایسا بھی نہیں. فقیروں کی طرح زندگی بسر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بخل بھی نہیں ہے. درمیانہ راستہ اختیار کرنا، جتنی حیثیت ہے، جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا انسان کام کرے. اور یہی لوگ اللہ کے خاص اور رحمان کے بندے، جن کو اللہ نے رحمان کے بندے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جو پیٹ ہے نا، یہ پیٹ کا برتن یہ سب سے برا برتن ہے. آپ نے فرمایا چند لقمے یقیم صلبہ، وہ اس کی کمر سیدھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے روزانہ ہی کوئی جو ہے نا وہ انواع قسم کے میرے سامنے کھانے ہوں اور اس طرح طرح کی چیزیں ہوں، اور اتنی چیزیں منگوا لی کہ 2-4 کھانے کے بعد باقی کی ضائع ہو گئی. تو یہ فضول خرچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرنا بھی ہے، لا محالہ تم نے کھانا ہی کھانا زیادہ، تو اتنا کم از کم کھاؤ کہ 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 جو ہے وہ سانس کے لیے چھوڑو. درمیانہ راستہ اختیار کرو. تو ہمارے ہاں لباس کو دیکھا جائے اس میں بھی فضول خرچی ہے. لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کا سطر ڈھانپ دیا جائے. سطر ڈھانپنے کے لیے لباس استعمال ہوتا ہے. لیکن اتنے جوڑے الماری میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے لباس پڑے ہوئے ہیں، بندہ اب مر گیا اس کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے کپڑے دیں کس کو؟ زندگی میں اس نے نہیں دی ہے، زندگی میں اس نے اتنی عیاشیاں کی ہیں. آپ کے پاس ہونے چاہیے اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوبصورت پہنے، اجلا ہوا پہنے، صاف ستھرا پہنے، لیکن ضرورت. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میں تو بس 1 مہینہ ایک کپڑا پہنتا ہوں اس کے بعد چینج کر لیتے ہیں، ایک سیزن میں پہننا اس کے بعد دوبارہ نہیں پہنتے. یہ فضول خرچی میں آتا ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی تھے وہ ایک دفعہ ایک پوشاک پہن لی دوبارہ وہ پہنتے ہی نہیں تھے. اور کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا لباس تو باہر سے تیار ہو گیا تھا، ہم یہاں کا عام کپڑا تو پہنتے ہی نہیں ہیں.
تو اس آج کے دور میں اس طرح کی فضول خرچیاں ہمیں زیب نہیں دیتی. آپ ضرورت کی حد تک اپنا کام کریں اور ضرور کریں. سطر پوشی مقصد ہے نا تو اس کو پورا کریں. اور اگر گھروں کو دیکھا جائے, اتنے گھر بنا لیے, 2 3 4 گھر بنا لیے. گھر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو چھت مل جائے, آپ گرمی سردی سے محفوظ ہو جائیں, اچھا سا گھر بنائیں, خوبصورت گھر بنائیں, اس میں رہیں. لیکن اس میں بھی فضول خرچی ہیں. اتنی لائٹیں لگا دی, اتنے نوکر چاکر رکھ لیے. اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے. آج کے دور میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تو ہاں نوکر ہی اتنے زیادہ ہیں, ان کے ہاں تو اتنے لوگ ہیں جو صفائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. نا, یہ فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بڑا لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. یہ رحمان کے بندوں کی علامت نہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, اب دکھانا ضروری ہے. کمکمے لگا دی, لائٹیں لگا دی, اب اس کا جتنا مرضی بل آتا رہے, ایسے ہی لگا دی. یہ ہمارے جو سیاسی اکثر لوگ ایسے, ان کی فضول خرچیوں پہ تو الامان الحفیظ, اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے. ضرورت ہے نا کہ آپ گاڑی رکھیں, ضرورت ہے. ان کے پاس گاڑیاں ہیں, پھر ساتھ جو ہے نا وہ سیکورٹی گارڈ ہیں, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. اور یہ ملک کون سا ہے جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, ایک رپورٹ کے مطابق 1.30 بلین لوگ دنیا میں غریب ہیں. 1.30 بلین لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ دور چل رہا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو. جو دوڑ میں پیچھے رہ گئے معاش کی, ان کو اپنے ساتھ لگانا ہے. یہ نہیں تمہاری فضول خرچیاں ختم نہ ہو, تمہارے ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ زندگیاں ہو, اور تمہاری رعایا بھوک سے مر رہی ہو. یہ تو شرم کوئی دلاتا ہی نہیں ہے. آج کی ابھی جب بجٹ آیا, آپ دیکھ لیں, ان کی اتنی عیاشیاں ہیں جس سے پورے محلے کے جو ہے نا وہ خرچے پورے کیے جا سکتے ہیں. پورے محلے کو جو ہے نا وہ راشن مل سکتا ہے پورے سال کا. لیکن وہ ایک بندے کو اتنا دے دیتے ہیں. یہ شاہانہ زندگیاں اللہ رب العزت نے پکڑ لینا ہے. اور حالات کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ, اور پرانی رپورٹ ہے, آج تو غربت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں کے جو مالک دنیا میں ہے نا, دنیا کے 10% امیر افراد 75% دولت پر قابض ہیں. 10% امیر افراد 75%, پوری دنیا کی جو دولت ہے پوری کی پوری, اس میں سے 75% پہ کتنے لوگ مالک؟ 10% امیر اس پہ قابض ہے, وہ ان کے قبضے میں. اور دنیا کی نصف آبادی یعنی آدھی آبادی دنیا کے 99% دولت کی مالک ہے. آدھی آبادی 99% دولت کی مالک ہے, اور بقیہ نصف آبادی جو ہے وہ 1% پہ گزارا کرنے پہ مجبور ہے. یعنی آدھی آبادی 99% جو ہے وہ آدھی آبادی اس پہ قابض ہے, اور اس پہ اس کی عیاشیاں ہو رہی ہیں, ٹھاٹ باٹ کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور باقی کا جو 1% بچتا ہے نا, اس پہ آدھی آبادی غریب لوگ گزارا کرنے پہ بیچارے مجبور ہیں. یہ غیر منصفانہ تقسیم دولت کی, سرمایہ دارانہ نظام, یہ ہمارے ملکوں میں اس لیے رائج کیا گیا تاکہ بڑوں کو فضول خرچی کا موقع مل سکے. وہ اسراف کریں, تبذیر کریں, وہ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہائیں, اور غریب بیچارہ ان کے منہ کو تک رہا ہوتا ہے, اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بہتر کرے. اللہ ایسے لوگ ہمارے جو ہے نا اوپر لے کے آئے جو یہ غیر منصفانہ تقسیم کو کم از کم ختم کریں. تو یہ رحمان کے بندوں کی بہت بڑی علامت ہے, وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے, درمیانے راستے پہ رہتے, فضول خرچی نہیں کرتے, بخل نہیں کرتے, جو ہے نا وہ اپنے پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھتے, جہاں لگانا ہوتا وہاں پہ بھی لگاتے. وہ درمیانے راستے میں اپنی ضروریات پوری کر کے اچھی سی زندگی گزارتے ہیں. اور اگلی علامت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے. وہ ہر در کی خاک کو نہیں چھانتے, وہ ایک در کے منگتے بنتے ہیں, اور ایک در پہ سر جھکاتے ہیں, ایک در پہ جو ہے نا وہ اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں, ایک در سے اپنی لو لگاتے ہیں, اور ایک در سے مانگتے ہیں. اور وہ در کس کا ہے؟ وہ اللہ کا در ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ بنا کہیں ادھر چلے گئے, کوئی کس جگہ پہ جا کے مانگ رہا ہے, کوئی کہاں پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے. وہ اس طرح سے ٹھوکریں نہیں کھاتے, وہ دھکے نہیں کھاتے, وہ اللہ کے در کے محتاج ہو کے رہتے ہیں. وہ دوسروں کو نہیں پکارتے, اللہ کو پکارتے اپنی ہر ضرورت میں. لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, وہ کسی اور کو داتا نہیں بناتے.
کسی اور کا غوث نہیں مانتے، وہ گنج بخش صرف اللہ کو مانتے، وہ خزانے بخشنے والا اللہ کو مانگتے، وہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، یہ سارا اللہ کو۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو انہوں نے بنا دی، یہ رحمان کے بندوں کی علامت نہیں۔ رحمان کے بندے ایک در پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پھر یہ چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جادو ٹونے پہ چلے گئے، کبھی عاملوں کے پاس چلے گئے، کبھی کاہنوں کے پاس چلے گئے، کبھی ہاتھ دکھانا شروع کر دیا، کبھی ستاروں کے جو ہے نا وہ یقین کرنا، کبھی فالے نکال، اس طرح کے چکروں میں وہ جاتے نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ پہ آتا ہے وہ اپنے رب کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی یہ 10 محرم کو کسی نے جو ہے نا وہ چیز بھیجی، تو میں نے کہا یار آج کے دن رہنے دو، کل دے دینا ہم کھا لیں گے۔ تو وہ بحث کرنے لگے، کہتے جی دیکھیں یہ سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی کے ساتھ رب کی طرف نہیں جانا ہوتا، تو سیڑھی کے بغیر تو اللہ کی طرف پہنچ نہیں سکتے۔ کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح گھٹیا مثالیں بیان نہ کرو۔ یہ کتنی بھونڈی سی مثال ہے اور کتنی گھٹیا ترین مثال ہے کہ اللہ کے لیے مثال بیان کی جا رہی کہ جیسے ہم نے چھت پہ جانا ہے، سیڑھی کا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو رب تک جانے کے لیے بھی درمیان میں کوئی نہ کوئی راستہ ہو کہ ہم کسی کے نام کی یہ نیاز پکاریں اور وہ ہمیں رب تک لے کے جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کہتا ہے میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اللہ کو ہم نے ایک عام جج کی طرح سمجھ لیا ہے، اللہ کو ہم نے ایک عام لیڈر کی طرح سمجھ، جس کے پاس جانے کے لیے آپ کو کوئی سیکرٹری کو ملنا پڑتا ہے، فلاں کو ملنا پڑتا ہے۔ رب ایسا نہیں ہے، وہ تالا نہیں لگاتا، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آگے بیریئر نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے جب دل کرے آؤ، اور ایک گناہگار بھی آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کو بڑا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم بلاؤ گے تو میں تمہاری سنوں گا، ایک گناہگار بلائے تو اللہ کہتا ہے نہیں نہیں تیرے لیے دروازہ میرا بند ہے۔ وہ ہر وقت میسر ہے، جب مرضی بلاؤ۔ تو سیڑھی کی مثال رب کے لیے فلا تضربوا للہ الامثال، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ رب کے ساتھ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے تم جب بلاؤ میں سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ تو یہ مثال دے کے انسان اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ شرک کی وادی میں۔ اور سکھایا کس نے؟ پیٹ کے پجاریوں نے، جنہوں نے اس دن کھانے کے لیے اس دن کیا ہر دن انہوں نے بنائے، پتہ نہیں کیا کا دن بنا رکھے ہیں۔ تو یہ رب کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، رحمان کے بندوں کی علامت نہیں ہوتی۔ وہ قبر کی ڈھیریوں پہ جا کے اپنے جو ہے نا وہ اپنی جھولیاں نہیں پھیلاتے کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے گا۔ وہی بزرگ، وہی بابا، وہی پیر، وہ جو دنیا میں جب تک قریب نہ جو سنتا نہیں ہے، وہ دور بیٹھا دوسرے کمرے میں سنتا نہیں ہے، جیسے وہ قبر کے نیچے گیا، منو مٹی کے نیچے دب گیا، آپ کہتے ہیں اب یہ سننے والا ہو گیا۔ یہ بھی رحمان کے بندے شعور والے ہوتے ہیں، بڑے زیرک ہوتے ہیں، ان کو ادراک اور شعور ہوتا ہے چیزوں کا۔ وہ ایسے ہی نہیں ہوتے جہاں پہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے لگ گئے، وہ سوال کرتے ہیں، وہ آگے سے پوچھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے شعور دیا تھا نا، وہ اپنے باپ سے سوال کر لیتے تھے۔ تو یہ رحمان کے بندے بھی شعور والے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی جو جہاں پہ لگا دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لگے ہوئے۔ وہ ایک ہے لفظ جو ہے نا وہ سخت زبان پہ آ رہا تھا، وہ مراسیوں والے کام ہی کرتے ہیں، بیٹھ کے ممبروں پہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا اول فول بکتے رہتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، یہ جب 65 کی جنگ لگی تھی نا تو وہ بم پھینکنے کے لیے داتا صاحب آئے تھے، ان کے دربار پہ بم پھٹ گیا تو کوئی نہیں ان کو پتا چلا، لیکن جب جنگ لگی تو وہ آگے۔ یعنی یہ عوام ہے نا، تو عوام کیوں سنتے ہیں؟ ان کو روک نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے ساتھ لو لگانے والے رحمان کے بندے۔ وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کوئی دوسرا کسی کو وہ نہیں کہتے یہ کچھ کرنے والا ہو جائے گا، یہ بھرنے والا ہو جائے گا، نہیں، صرف اللہ۔ اور اللہ کم ہے کہ اللہ سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو بہرحال اللہ سے ہماری لو لگنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ کے لیے وہ اللہ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، یا اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں دینا، اس طرح کا اللہ کے ساتھ جو ہے نا رویہ رکھنا کہ نہیں جی نہیں اس کسی وائے سے آئیں گے تو ملے گا، یہ ہوگا تو ہوگا، تو بہرحال ڈائریکٹ اللہ سے۔ سلیمان علیہ السلام نکلے نا بارش کی دعا کرنے کے لیے، کہتے واپس چلو، ساتھیوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ ایک چیونٹی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تھے شاید، یا غالباً موسیٰ علیہ السلام تھے، تو کہا اللہ نے اس کی سن لی۔ نہیں، سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، اللہ نے اس کی سن لی ہے۔ چیونٹی نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تیرا نبی ہے، میں پہلے اس کے پاس جاؤں، اس کو سیڑھی بنایا۔ ایک جانور جس کو اللہ نے شعور نہیں دیا انسانوں والا، وہ بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ میں رب سے مانگوں تو رب دے گا، اس نے اس سیڑھی نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی موجود ہے، زمانے کا سب سے بہترین انسان موجود ہے،
وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی سن لی ہے، چلو گھروں کو واپس مڑے، اللہ نے بادل بھیجے اور بارش برسنا شروع. تو دل کے حالات کو بھی جان لیتا ہے. اب زبان پہ نہ بھی لائیں، وہ دل کو بھی جانتا ہے. چے جائے کہ بندہ کہنی سیڑھی کے بغیر جاتا نہیں بندہ اللہ کی طرف. وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہے. وہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے کہ اللہ میرا، میں اس تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ بارش دے دے. اللہ نے کہا موسیٰ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے وہ گناہگار ہے، اور اس کے گناہ کی نحوست یہ ہے کہ جب تک وہ مجلس میں موجود ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہونی. اس کو نکالو، پھر جو ہے نا وہ دعا قبول، اللہ یعنی بارش نہیں دینی ہے. نحوست کی وجہ سے اللہ یہ کر دیتے ہیں. دعا تو اللہ نے سننی ہے، قبول کرنی. یہ نہیں ہے آپ نے عرضی بھیجی اس پہ سگنیچر نہیں ہونے ہیں. ہاں اللہ اس کی شکلیں کوئی اور بنا سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اور کر دے. تو بہرحال یہ لمبی بات نہ ہو جائے، مختصر یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی شخص ایسا ہے وہ نکل جائے، اس کے گناہ کی نحوست یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر ہوتی ہے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. موسیٰ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں اللہ بندہ نکلے کوئی نہیں، تو نے یہ کہا تھا کہ اس مجلس میں کوئی شخص ایسا ہے وہ نکلے گا تو بارش آئے گی، تو یہاں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے موسیٰ اس نے دل ہی دل میں مجھے بلا لیا، کوئی سینی اس نے نہیں استعمال کی. موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، نہیں کہا. اللہ نے اس کے دل کو دیکھا، وہ دل ہی دل میں نادم ہو گیا اللہ میں اتنا بدبخت ہوں، اگر نکلوں گا تو میری تو شرمندگی کی انتہا رہے گی، لوگوں نے کہنا اس کی وجہ سے یہ نحوست تھی. تو موسیٰ اس نے مجھے دل سے پکارا اور میں نے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیا ہے اس کو. وہ رب کے لیے ہم یہ کہیں کہ سیڑھی ہے. وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہوتی ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ایک انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل جو ہوگا نا، مقتول اس کو ایسے گدی سے پکڑ کے بالوں سے گھسیٹ کے لائے گا اور اس کا خون رس رہا ہوگا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا تھا، اس سے پوچھ اس نے میری جان کیوں لی تھی. اور آج مختلف چیزوں پہ فتویٰ لگا کے کسی بھی طرح سے کسی کو گستاخ کہہ کے کسی کو جو ہے یہ واجب القتل ہے فلاں فلاں کر کے بندے مار دیے جاتے ہیں. تو پوچھے گا اللہ اس سے پوچھ تو صحیح نظر آ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو وہ ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں حق کے ساتھ اگر حق کا قتل کا مطلب یہ ہے کسی پہ حد لگ گئی ہے، اگر کوئی زانی ہے تو اس کو قتل کرنا یہ حد ہے، یا کسی نے کسی کو قتل کیا اب قصاص ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کو قتل کرنے، یہ بھی حق کے ساتھ قتل. یا جہاد پہ ان کو نکلنا پڑتا ہے، اپنی جان کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتے اور دوسروں کی جان لینی پڑتی ہے جہاد پہ جا کے، تو پھر یہ ایسا کام کرتے ہیں. ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے، یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. وہ عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، عزتوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے، عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکروں میں نہیں پڑتے. وہ پاک رشتے قائم کرتے ہیں. یہ شوبز کی جو دنیا ہے نا، یہاں پہ چلتا پتا کیا ہے کہ فلاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، فلاں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہے، اور ہم نے ان کو اپنا پیشوا لوگوں نے مان لیا ہے، ان کو آئیڈیل بنا لیا ہے. اور یہ جو گند ہے نا، اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بڑا برانڈ بنا کے، بڑی عجیب چیز بنا کے. جیسے ہیر راجا کی داستانیں ہیں، اس پہ ڈرامے بنے، اس پہ فلمیں بنی، سسی پنوں کی داستانیں ہمارے نوجوانوں کو بتائی گئی جی یہ عشق ہے. تو عشق کی جو تباہ کاریاں ہیں اللہ معاف فرمائے. تو یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ایسے چکروں میں نہیں پڑتے، وہ پاک رشتے قائم کرتے، خفیہ تعلقات نہیں بناتے، عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ وہ جائز تعلق بناتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی بیعت کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی کے کو ہاتھ نہیں لگاتے. آج کل کے تو بزرگ ایسے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ تھپکیاں بھی لگاتے ہیں، وہ پیار بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کسی غیر محرم کو پیار دینا جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دل کا پاک ہو سکے. اللہ کے رسول کپڑا پکڑتے، دوسری سائڈ سے عورت کپڑا پکڑتی اور آپ بیعت لیتے کسی بھی طریقے سے یا پردے کے پیچھے سے. تو آپ ایک عورت سے بیعت لے رہے ہیں، توحید کی بیعت ہے، شرک نہیں کروں گی، جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ساری باتیں وہ کہہ رہی ہے جی ٹھیک ہے کروں گی. آپ نے فرمایا زنا نہیں کروں گی.
جب یہ لفظ بولے تو وہ خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خیریت؟ آپ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ زنا کے لفظ پہ خاموش ہو گئی. وہ عورت کہتی ہے کیا کوئی شریف عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے اس کا تصور ہی بڑا عجیب ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اس زبان پہ یہ لفظ لے کے آؤں. کیا کوئی شریف عورت یہ کام کر سکتی ہے؟ پاک دامنی دیکھیں کیسے. یہ ہے رحمان کے بندوں کے نام. ولا یزنون، وہ اس چکروں میں نہیں پڑتے. یہ جو بے حیائی کا ناسور ہے معاشرے کے لیے، وہ اس کو کبھی بھی اپنے اندر نہیں آنے دیتے. یہ لفظ بھی زبان پہ لانا وہ اس دور کی عورت کے لیے معیوب تھا اور آج کے دور میں فیشن بن گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب سے دوچار کرے. یہ جو کام کی، کوئی قتل کر دے، زنا کر لے، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کو عذاب ہوگا. ہاں یہ لوگ بچ سکتے ہیں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وہ بچ جائے گا جو توبہ کر لے. اس نے زنا کر لیا، اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، کچھ بھی ہو گیا اس سے، لیکن اب یہ توبہ کر لے اور توبہ کے بعد یہ نیک اعمال مسلسل کرنا شروع کر دے، پھر دوبارہ لوٹے نہ اس طرف. تو فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے گا. ان کی برائیوں کو اللہ نیکیاں بنا دے، گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیوں. والذین لا یشہدون الزور، یہ ضمیر کو بیچتے نہیں ہیں، نہ حق گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے. قاتل کو جو ہے نا وہ بری کر دیا اور کسی بے گناہ کو مقتول قاتل بنا دیا، اور کسی کو جو ہے نا وہ جیل کے اندر ڈال دیا بغیر کسی وجہ کے. کیوں؟ کسی کے ناحق گواہی کی وجہ سے. شہادت الزور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے ساری چیزیں بیان کی، شرک کی مذمت بیان کی، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے جیسے بڑی اہم بات کرنے لگے. آپ نے صحابہ سے فرمایا بچ جاؤ، الا وشہادت الزور وقول الزور، جھوٹی گواہی سے بچ جانا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا اللہ کے رسول خاموش ہی نہیں ہو گئے، اتنی دفعہ آپ نے یہ کہا. تو جھوٹی گواہی جو ہے وہ کسی کو مجرم کو بری کر دیتی ہے، اور جو ایک عام بے گناہ انسان ہے اس کو مجرم بنا دیتی ہے. یہ کام نہیں کرتے، یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہوتی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ تو جہاں جھوٹی کو مجلس ہوتی ہے یا جھوٹ موٹ کی باتیں ہوتی ہیں، لطیفے چٹکلے ہوتے ہیں، وہ اس مجلس میں بھی جانا گوارا نہیں کرتے. اور پھر قرآن کے ذکر سے وہ فہم کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں. یہ بھی ان کی علامت ہوتی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ ان کے سروں سے نہیں گزر جاتا. اور آخری بات یہ ہے یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری اولادوں سے، ہماری بیویوں سے ہمیں ایسی چیزیں دکھا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. خود تو پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس کے گھر میں بے نماز جو ہے نا وہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ کرتے ہیں. اسکول سے چھٹی ہونے میں بڑی سختی، بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اور اگر فجر پہ کوئی بچہ نہیں اٹھا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھنے نہیں گیا تو کوئی پرواہ نہیں. ایسے رحمان کے بندے نہیں ہیں. وہ رحمان کے بندے دین کے معاملات میں بھی پوری نگرانی کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں. اللہ ہمیں رحمان کے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں جنت کے بالا خانوں کا حقدار بنائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.